عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مشترک ساجھے کے غلام میں اپنا حصہ آزاد کر دے اور اس کے پاس سارے غلام کی قیمت کے موافق مال ہو تو وہ پورا آزاد ہو جائے گا۔ اگر اتنا مال نہ ہو تو بس جتنا حصہ اس کا تھا اتنا ہی آزاد ہوا۔ ایوب نے کہا کہ یہ مجھے معلوم نہیں کہ روایت کا یہ آخری حصہ غلام کا وہی حصہ آزاد ہوگا جو اس نے آزاد کیا ہے، یہ نافع کا اپنا قول ہے یا نبی کریم کی حدیث میں داخل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2491۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مشترک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مال سے غلام کو پوری آزادی دلا دے، لیکن اگر اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو انصاف کے ساتھ غلام کی قیمت لگائی جائے، پھر غلام سے کہا جائے کہ اپنی آزادی کی کوشش میں وہ باقی حصہ کی قیمت خود کما کر ادا کر لے، لیکن غلام پر اس کے لیے کوئی دباؤ نہ ڈالا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2492۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حدود پر قائم رہنے والے اور اس میں گھس جانے والے یعنی خلاف کرنے والے کی مثال ایسے لوگوں کی سی ہے جنہوں نے ایک کشتی کے سلسلے میں قرعہ ڈالا، جس کے نتیجہ میں بعض لوگوں کو کشتی کے اوپر کا حصہ اور بعض کو نیچے کا، پس جو لوگ نیچے والے تھے انہیں دریا سے پانی لینے کے لیے اوپر والوں کے پاس سے گزرنا پڑتا۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے ہی حصے میں ایک سوراخ کر لیں تاکہ اوپر والوں کو ہم کوئی تکلیف نہ دیں۔ اب اگر اوپر والے بھی نیچے والوں کو منمانی کرنے دیں گے تو کشتی والے تمام ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیں تو یہ خود بھی بچیں گے اور ساری کشتی بھی بچ جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2493۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے عائشہ سے سورہ نساء میں اس آیت کے بارے میں پوچھا، وَإِنْ خِفْتُمْ سے وَرُبَا، اگر تم کو یتیموں میں انصاف نہ کرنے کا ڈر ہو تو جو عورتیں پسند آئیں 2-2 3-3 یا 4-4 نکاح میں لاؤ۔ انہوں نے کہا، یہ آیت اس یتیم لڑکی کے بارے میں ہے جو اپنے ولی محافظ رشتہ دار جیسے چچیرا بھائی، پھوپھی زاد یا ماموں زاد بھائی کی پرورش میں ہو اور ترکے کے مال میں اس کی ساجھی ہو اور وہ اس کی مالداری اور خوبصورتی پر فریفتہ ہو کر اس سے نکاح کر لینا چاہے، لیکن پورا مہر انصاف سے جتنا اس کو اور جگہ ملتا وہ نہ دے تو اسے اس سے منع کر دیا گیا کہ ایسی یتیم لڑکیوں سے نکاح کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2494۔ جابر بن عبداللہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفع کا حق ایسے اموال، زمین، جائیداد وغیرہ میں دیا تھا جن کی تقسیم نہ ہوئی ہو، لیکن جب اس کی حد بندی ہو جائے اور راستے بھی بدل دیے جائیں تو پھر شفع کا کوئی حق باقی نہیں رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2495۔